بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام آصف محمود ہے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آیت جو میں لے کے آیا ہوں یہ سورۃ المریم ہے۔ سورۃ المریم جو ہے سورۃ 19 ہے قرآن پاک کی۔ اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک ہے۔ 4 آیات کا ترجمہ ہے اور 7 بیان بھی ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمے سے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ اب اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ تو یہ آپ نے ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اب شورٹ بیان پر چلتے ہیں اسی کے۔ اچھا جی، اس میں یہ سورۃ المریم ہے، اس میں آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یہاں پہ بتایا ہے کہ میں تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ نہیں پیدا کیا، یعنی کہ اس سے ملتا جلتا نام، بالکل سیم نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس پر زکریا علیہ السلام حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف حالت کو پہنچ چکا ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھاپا آ چکا ہے میرے پہ، اور میری بیوی بانجھ کا مطلب کہ وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔
اچھا جی، آگے آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وعدہ کر دیا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، کہ میرے لیے بہت آسان ہے یہ، سبحان اللہ، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ تو خود کچھ نہیں تھا اور میں تجھے بھی ایسے ہی پیدا کر چکا ہوں، تو میرے لیے بہت آسان ہے یہ۔ اچھا، اس کی آیت نمبر 10 ہے سورۃ النمبر کی، اس پہ آتے ہیں۔ اب زکریا کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود واللہ چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا سے کہ تو بالکل صحیح ہے، اور اس کے باوجود تیرے لیے اب علامت یہ ہے کہ بالکل صحیح ہونے کے باوجود 3 راتوں تک تو کسی شخص سے نہیں بول سکے گا، یہ واضح علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علامت بھی بتا دی واضح طور پر۔ تو دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کی بات اپنے پیغمبر پہ کی، اور ایک نعمت ان پر نازل کی، اولاد کی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، تو میرے لیے کوئی بھی وقت ہو میں کچھ بھی اپنے بندے پر نعمتیں عطا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں اسے نعمتیں۔ تو ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میری آپ سب سے اپیل ہے، بہت زیادہ اپیل ہے۔ ایک تو فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے دعائے خیر کریں۔ ہمارے حکمران مسلمان حکمران سوئے پڑے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی غیب سے مدد بھیجے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرے اور بچائے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کو۔ اسی طرح ہمارے ملک کے حالات بھی بہت خراب ہیں۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، بہت لوگوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے، اور ملک کے حالات بھی صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیجیے، استغفار کریں، نمازوں میں خاص طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگائے اور ان چوٹوں سے ہماری جان چھڑوائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے لیے بہتر کرے گا، اور ہمیں تو کل اللہ تعالیٰ پہ ہی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور ہمارے ملک کو مشکلات سے نکالے گا۔ آمین آمین۔